ان پاکستانیوں کے لیے جو کہتے ہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سب سے پہلے میں 5 باتیں بتاتا ہوں۔ ایک انٹرنیشنل سائیکل ریسر اپنی ٹانگوں کی شیو کرتے ہیں کہ ہوا کئی رگڑ کم ہو اور سپیڈ میں اضافہ ہو۔ 2 کسی ملک میں پانی کا بحران آ گیا تو کچھ بڑے بڑے اقدام کیے گئے، جیسے سوئمنگ پول نہیں بھرنا، گاڑی سروس نہیں ہوگی۔ 3 کسی یورپی ملک میں ایک سٹوڈنٹ نے ایک ریسرچ کی کہ ہمارے ملک میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر میں کمپیوٹر میں جو فونٹ لکھائی استعمال ہو رہی ہے، اگر اس کی بجائے دوسرا فونٹ استعمال کیا جائے تو ہمارے ملک کو پرنٹنگ اور سیاہی کی مد میں $1 ملین کا فائدہ ہوگا۔ اس آئیڈیا کو نافذ کیا گیا اور اسٹوڈنٹ کو $30,000 کا انعام دیا گیا۔ 4 ہوائی جہاز کے پروں کے کنارے پر چھوٹے چھوٹے پر لگائے جاتے ہیں جن کو ونگلٹس کہا جاتا ہے، اس کے استعمال سے 4 سے 6% پیٹرول کی بچت ہوتی۔ اب آئیں اصل موضوع پر۔ پاکستان تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے اور ہم اپنی سوچ نہیں بدل رہے۔ کچھ چھوٹے چھوٹے اقدام اٹھائیں۔ سرکاری پرائیویٹ بالخصوص بینک، انشورنس، فارماسیوٹیکل کمپنی وغیرہ میں اصول بنائیں کہ مارچ سے ستمبر تک کوئی کوٹ نہیں پہنے گا، کیونکہ فل سوٹ پہن کے شدید گرمی میں دفاتر میں AC فل چلایا جاتا ہے۔ اب کسی کو کولڈ ڈرنک سے روک نہیں سکتے، لیکن شادی ہال پر پابندی لگا دی جائے کہ کھانے کے ساتھ سادہ پانی دیا جائے۔ ہوٹل ریسٹورانٹ میں فلٹر شدہ پانی دیا جائے، نہ کہ منرل واٹر۔ ہفتہ میں 1 دن نو ٹی کا ہونا چاہیے۔ گھر، ہوٹل، ریسٹورانٹ، دفاتر وغیرہ میں اس دن چائے نہ بنے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کی مساجد میں پانی کے نل کے اس طرح کے ہے کہ ان میں سے پانی کی پتلی دھار نکلتی ہے، اگر آپ اس کو زیادہ کھولیں تو پانی ہاتھوں پہ لگ کر آس پاس لوگوں پہ گرتا ہے، اس لیے اس کو آہستہ کھولا جاتا ہے جس سے پانی کی بچت ہوتی ہے۔ یہاں بھی ایسے نل کے ہونے چاہئیں۔ چھوٹے بڑے ٹرک، گڈز ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں وغیرہ میں لوہے کی ڈیکوریشن لگائی جاتی ہے، جس سے گاڑی کا وزن 300 سے 2000 کلو تک بڑھ جاتا ہے اور ڈیزل زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس کو روکا جائے۔ گھر، دفاتر میں فالتو 10 واٹ کا بلب بھی بند کر دیں۔ اسی طرح کی سینکڑوں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پہ عمل کر کے ہم اپنا فائدہ اور پاکستان کو تباہی سے بچا سکتے ہیں۔